سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہے۔ ناظرین، ایران کو انڈر پریشر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ ٹرمپ بہت پریشان ہے اس معاملے میں۔ خان صاحب، کیا دیکھتے ہیں؟ کل یہ بھی اطلاع ملی کہ ایران کے اندر دوبارہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں وہاں پر مظاہرے تو کروائے گئے ہیں دوبارہ سے، جو شروع میں جو جس قسم کے طلباء کی طرف سے مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے بعد میں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ دوبارہ کل سے یہ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کہ وہاں دوبارہ منظم جو ہے وہ مظاہرے حکومت کے خلاف جو کروائے جا رہے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب کے بیانات میں دیکھیں تو کئی دفعہ وہ امید دلاتے ہیں کہ ہاں ایران کے ساتھ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، ہم کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے۔ کبھی وہ الٹیمیٹم دینا شروع کر دیتے ہیں 10 دن کا، 15 دن کا، اور اسی صورتحال کے ساتھ ایران کیا ہے جو کسی ایران کا مسئلہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ ان کے مطابق کسی سے کہتے پنجابی بننے نہیں لگ رہا، کسی سائڈ پہ نہیں لگ رہا، اور حل وہ وہی چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے۔ اور اس معاملے میں جو کچھ بھی اب تک گفتگو شنید چل رہی ہے اس کو ابھی تک پبلک میں عام باہر نہیں کیا جا رہا، یا ممکن ہے بعض ممالک تک کی باتیں پہنچی بھی ہوں، لیکن عام پبلک کو یہ بات ابھی تک خائف ہے کہ بھئی اس کے معاملہ اس حد تک خفیہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ ایک تو کلیئر بات ہے کہ وہاں پہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ حکومت تبدیلی کس طرح آئے گی، کون لوگ برسنگدار آئیں گے، یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جو جس کا جواب لوگوں کو نہیں مل رہا۔ سیکورٹی کانفرنس کے اندر پہلی دفعہ منچن کے اندر جو شہنشاہ ایران کا بیٹا ہے اس نے بھی قبولیت اختیار کیا ہے، وہاں بھی وہ لوگوں کو یقین دہانیہ کراتا رہا ہے کہ میں لبرل اور ڈیموکریٹک ایران جو ہے بنا کے دکھا دوں گا، لیکن کوئی ایسی اس کے پازیٹیو اثرات نظر نہیں آئی ہے، لوگوں نے کچھ پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ اور ادھر جو ہمارے ممالک کے لوگ ہیں، جو ہم اس خطے کے لوگ ہیں، یہاں یہ پریشانی بڑھ رہی ہے کہ بھئی کہیں اگر ایران کے ساتھ بڑی طاقتوں کے یا امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے تو اس کے اثرات ڈائریکٹ ہمارے پاس بھی پڑیں گے، کیونکہ ہم نے جب پیس پلان جو ہے، جو پیس بورڈ ہے، اس کا جب حصہ بن گئے ہیں ہم، تو اس کے بعد ہر نزلہ جو ہے پر ہمارے پر بھی گرے گا۔ اور عوام میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، 3 دن میں اسلام آباد رہا ہوں، وہاں پریس کلب میں بھی گیا ہوں، پریس والوں کو میں نے چائے خانہ جو وہاں کا ایک مشہور اسلام آباد F6 میں ہے، وہاں پہ افطار کو بھی بلایا ہوا تھا، جس میں اکثر ٹی وی کے نمائندہ آئے ہوئے تھے، اور جو ہماری گفتگو شروع کی یا جو کچھ کہانی میں نے ان سے سنی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی عوام اس فیصلے سے ناراض ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوں۔ پاکستان سے پہلے خراب ہے، انڈیا سے پہلے مطلب دشمنی کی کیفیت ہے، اور ایران جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی رد عمل ظاہر کرے گا اگر ہم نے مغربی دنیا کا ساتھ دیا، ایران کا ساتھ نہ دیا، یا کسی بھی ایسے پہلو میں جس کو ایران کی حکومت قبول نہیں کرتی اس میں کے اندر ہمارے جو رائے ہے وہ ایران کے برخلاف اگر ہوئی پاکستان کی تو اس کا ایران جو ہے وہ سخت نوٹس لے گا۔ تو اس لیے نگاہیں سب کی جو ہے ایران پہ سخت لگی ہیں کہ لوگ یہی چاہتے ہیں غزہ سے پہلے کہ ایران کا فیصلہ ہو جائے، جو ایران میں ہے ایک امن جو ہے وہ فضا سیاسی طور پر جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو ابھی تک تو کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سب کچھ ٹرمپ صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ خاص ٹرمپ صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے، جو ٹرمپ نے ٹیکس وغیرہ کے معاملے میں جو کچھ بھی تبدیلی کی تھی اس پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، ٹرمپ صاحب وہ بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز ہر جگہ پر ناکامی اس وقت ٹرمپ صاحب کو ہو رہی ہے، تو اس کا جو غصہ ہے اسی طرح ایران پہ نہ نکل جائے۔ دیکھیں اصل ناکامی ان کی یہ ہے کہ جو کانگریس ہے وہ ان کے خلاف کوئی بیان پاس کرے یا ان کی کسی پالیسی کو ریجیکٹ کر دے کہ ایمبیسی صدر جو ان کے پاس اختیارات ہیں، ایکسٹرا اختیارات، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں۔ وہ جب تک ایسی کوئی کہانی کانگریس کی طرف سے نہیں آئے گی اس وقت تک
ٹرمپ صاحب کو روکنا جو ہے مشکل ہوگا. حالانکہ سپریم کورٹ کی آپ کو پتا ہے امریکہ کی اتنی بڑی طاقت ہے, اس کے باوجود انہوں نے 10 سے پہلے 10 کیا تھا, انہوں نے ٹیرف کو 15% کر دیا. یا تو سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دینا جس میں ان کے ہاتھ باندھ کے رکھ دیں یا ان کو استعفیٰ دینا پڑ جائے. تو ابھی ایسے آسان تو نہیں ہے, لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ ان حالات کی یہ بن رہی ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب کو جب ہر طرف سے ناکامی ہو جائے گی تو پھر یقیناً کانگریس بھی جو ہے اٹھ کھڑی ہوگی کہ بھئی ہم کب تک یہ حالات جو ہے برداشت کریں, یا کم از کم اس کے اثرات جو ہے جو مڈ ٹرم الیکشن جو ہونے ہیں اس سال, اس پر یقیناً اثر انداز ہوں گے. خان صاحب, کئی عرب ممالک یا قطر وغیرہ سے بھی امریکہ کچھ اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے, جس طرح ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ میں ان پہ بھی حملہ کروں گا جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں. تو یہ بھی ایک اس وقت سرخ جھنڈی دی جا رہی ہے, اور یورپ کے کئی ممالک انہوں نے کہا کہ یورپین جو ہے ایران چھوڑ دے. تو میسج تو یہی جا رہا ہے کہ 100% تیاری مکمل ہے, بیڑے لگائے ہوئے ہیں سب کچھ. تو یہ بھی کہا جا رہا چند گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی امریکہ اپنی شکست کو ایسے آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کر لے گا. وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اپنا رد عمل وہ ظاہر کرے گا, چاہے وہ رد عمل وقتی ہو, لیکن اس سے ایک بڑا نقصان وہ اس خطے میں ایران کا ضرور کر کے دکھائے گا. ایسے خالی ہاتھ تو ٹرمپ صاحب واپس نہیں جائے گا. اس خطرے کے پیش نظر جو ہے دوسرے ممالک اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہاں سے ایران سے نکل جائے, تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا حملہ ایران کر دے جو فوری حملہ ہو جس سے ہمارے شہر بھی متاثر ہوں. اس وجہ سے ڈائریکشن جو ہے وہ یہ بن رہی ہے صورتحال کی. تھوڑا سا پاکستان کے حالات سے بات چیت بھی کریں گے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, لوگوں کی دکانوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں والی دکانیں سیل کی جا رہی ہیں, مختلف جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہے وہ جا کے جرمانے کر رہے. خاصا اس میں سوال یہ ہے کہ ایک یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, کسی کو یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا جا کے لوگوں کے ریٹ چیک کرے. پاکستان میں کیا وجہ؟ دیکھیے ریٹ اس لیے چیک ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے رمضان کے لیے رمضان ریلیف دیا ہے. ایک تو انہوں نے کیش کی صورت میں دیا ہے ہر خاندان کو 10,000 روپے پنجاب کم از کم پنجاب کے اندر مریم نواز ہے, اور دوسرا انہوں نے رمضان پیکیج دیا ہے جس کے اندر جو روز کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ نیچے رکھی گئی کہ اس سے زیادہ آپ یہ چیزیں پرائس سے نہیں بیچتے. ان کو چیک کیا جا رہا ہے, ان کو پر جرمانے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. خاصا اس وقت آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگ جو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں, نمازیں وغیرہ مساجد وغیرہ فل جا رہی. اس طرف ایسی کیفیت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بھئی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کو قطعاً الاؤ نہیں ہے. وہ پولیس بھی چیک کرتی ہے, وہ ریسٹورینٹ وغیرہ کے اوپر پھیرا مارتی ہے ان کی جیپ تو بھئی یہاں کوئی بندے بیٹھ کے کھاتے ہیں, کسی کو سپلائی نہیں دے رہے. لیکن اس کا ایک خوف بھی اتنا ہے کہ بھئی یہ ریسٹورینٹس وغیرہ والے کوئی اگر وہاں سے ان سے لے کر جانا چاہے تو وہ بھی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو ایک قسم کی سختی اس قسم جس سے کہنا چاہیے اس کے رزلٹ کے طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لوگ کھانے پینے کی چیزیں سریعام فروخت نہیں کر رہے, سریعام چیزیں لے کر نہیں کھا رہے. لیکن باقی کوئی ایسا ماحول کے اندر کہ بھئی ہاں یا رمضان آ گیا تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی آپ کو ایسے سننے کو مل جائیں گے, ایسے نغمے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن رمضان سے متعلق جو ہے وہ جو کچھ بنایا گیا ہے ایسی باتیں یا ایسے کلام جس کا وہ لوگوں نے اپنے اس پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ریڈیو کے اوپر یا اپنی شاپس کے اوپر رمضان سے متعلق. لیکن بظاہر کوئی ایسا کہ بھئی اذان کے بعد آپ کی سڑکیں خالی ہو جائیں اور لوگ روزہ افطار کرنے کے بعد نمازوں کی طرف رخ کر لیں, ایسی کوئی کیفیت مجھے یہاں نظر نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ افطار فری لگا دیتے ہیں کہ بھئی جو مزدور وغیرہ ادھر ادھر کے لوگ جن کو مزدوری نہیں ملتی اور وہ شام کو روزہ کھولنے کے لیے اس تلاش میں ہوتے ہیں بھئی کہ ہمیں وہاں مل جائے, تو اکثر جگہ پہ لوگ فری افطار جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی
कसरत से लोग जो है वो शामिल होते हैं और बड़े बड़े इफ्तार भी आपको नजर आ जाते हैं जिसमें कि चंद 100 आदमी बैठे खाना खा रहे हो। अब ये वो लोग हैं जो आया रमजान को एज ए हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते कि भाई एज ए रमजान के तौर पर सवाब कमाने के लिए कर रहे हैं, या इनमें से ये सवाल भी उठता है कि भाई इनमें से कितने हैं जो हुकूमत को भी टैक्स देते हैं और जो कमाई उनकी है उसके ऊपर सही टैक्स दे के वो रकम बचा के और रमजान मनाने के लिए इस तरह अपनी नुमाइश करने के लिए जो सड़कों पर दस्तरखान बिछा के इस तरह खाने वगैरह खिला रहे हैं। दोनों कैफियत के नज़ारे जो आपको नजर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब को। थैंक यू। अच्छा जी, बात ये है कि एक जो ईरान के अंदर हालात खराब किए जा रहे हैं, कोशिश की जाएगी अंदर भी और बाहर भी। अन करीब आप देखेंगे कि अमेरिका बहादुर एक गेम डालेगा और कब डालेगा ये कोई किसी को नहीं कह सकता क्योंकि वो बता नहीं दे। रमज़ान यहाँ भी है, इंग्लैंड में, जर्मनी में भी है, बड़ी तादाद में यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया में अब तो रहते हैं मुसलमान। अच्छा, यहाँ आपको खाने पीने की दुकानों पे कोई सख्ती नजर नहीं आती, रोजे यहाँ भी लोग रखते हैं, यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, आप जहाँ मर्जी जाकर खाएं, जहाँ मुसलमान भी रहते हैं वहां भी आप खाएं, किसी को कोई मना नहीं कर सकता। देखिए ये हमारे जो मुसलमान ममालिक है वहां पे इस चीज की सख्ती होती है कि अगर कोई मरीज भी है तो वो भी मुसीबत में पड़ा होता है। तो मेरा नीयत क्या असल में मामला है, और अगर नीयत ठीक हो तो वहाँ दुकानें खुली रहें या रेस्टोरेंट खुले रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अहम सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि रोजे यहाँ भी चल रहे हैं, रोजे वहाँ भी चल रहे हैं, यहाँ कोई सख्ती नहीं है, वहाँ पे पुलिस का भी कारोबार चल पड़ता है सबका। चैनल